چینل کے کمنٹ سیکشن میں مجھے ایک کتاب ریکمنڈ ہوئی گے ڈیبارٹ کی سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل. یہ ایک مارکسسٹ رائٹر کی کتاب ہے جو سرمایہ دارانہ نظام پر ایک نئی طرح سے تنقید کر رہے ہیں کہ سرمایہ داری نظام نے پوری کی پوری زندگی اور حقیقت کو ایک تماشا بنا دیا, ایک سرکس ہے. اور اس کی ایک تھی مجھے بڑی اچھی لگی کہ سرکس میں بوڑھے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ بوڑھے لوگ سرکس کی تیزی کے رستے میں حائل ہو رہے ہوتے ہیں, انہیں اونچی آوازیں نہیں پسند. تو شور شرابہ اور پوری حقیقت کو جو ایک تماشا بنانا ہے اس میں بوڑھے لوگ رستے میں حائل ہو رہے ہیں. اس لیے سرمایہ دارانہ نظام میں بوڑھے ہونا جرم ہے. سو آپ نے بس جوانی میں کمانا ہے اور بڑھاپے میں بس رستے سے ہٹتے جانا ہے اور آپ کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ سرمایہ داری نظام صرف اشیاء نہیں بیچتا مگر illusion آف یوتھ بھی بیچتا ہے کہ تم ہمیشہ نوجوان رہو. یوک اولول اپنی کتاب ٹیکنالوجیکل سوسائٹی میں بھی یہ بات کر چکے ہیں. انہوں نے اتنی پیاری بات کی کہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کو ایک خاص قسم کی ایفیشنسی چاہیے ہوتی ہے اور بوڑھے لوگ ان ایفیشنٹ ہوتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام ایک تیزی ڈیمانڈ کرتا ہے اور بوڑھے لوگ تو سست ہوتے ہیں, تھوڑے آہستہ چلتے ہیں. انہوں نے وہ اپنی جو سٹک ہے اس کو آہستہ آہستہ لے کر آگے جانا ہوتا ہے. یہ ان کی رفتار کو سوٹ نہیں کرتا جو اس تیزی سے اشیاء بیچنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو چیزیں بیچنا آسان ہے. سب سے اگر ہم عام کہیں تو نوجوانوں کے احساسات کو ورغلانا آسان ہوتا ہے. بوڑھے لوگ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اچھے صارف, اچھے کسٹمر, اچھے کنزیومر نہیں بنتے. وہ زندگی کی ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کام ڈاؤن, اب آہستہ آہستہ زندگی کو سے ڈیٹیچ ہونا چاہیے. تھیوڈور اڈورنو نے بھی اسی بات کو ویریفائی کیا ہوا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک مخصوص قسم کی انسانیت کو پسند کرتا ہے. مال, ٹیلی ویژن, اشتہارات, یہ سب نوجوانوں کے گرد ڈیزائن ہوتے ہیں اور بوڑھوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی پریشانیاں کہیں ہمیں اچھا صارف نہ بننے دیں. مطلب ان کی پریشانیاں, ان کی زندگی کا ایک خاص زوال دیکھتے ہوئے ہم کہیں کسی حقیقت کی طرف رخ نہ کر لیں. اور اگر ہم مشیل فوکو سے پوچھیں تو ہم نے پہلے ہی ان کو تھوڑا کور کر رکھا ہے ان کی اسی موضوع بایو پالیٹکس پہ کہ اس خاص قسم کے انسان کو بنا جاتا ہے جو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ یا انڈسٹریز کے ساتھ میچ کرتا ہو. اور وہ بوڑھا تو کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈسٹریز کو جو ایک طاقت قوت درکار ہے وہ بوڑھے لوگ مہیا نہیں کر سکتے. اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کو بوڑھے لوگ پسند نہیں ہیں. اگر آپ آ جائیں ٹیکنالوجی کی طرف, جو سوشل میڈیا ہے آپ دیکھیں, کیونکہ یہ بھی اس کا جو ماڈل ہے وہ بھی کیپٹلزم ہے, تو آپ دیکھیں کہ جتنے فلٹرز ہیں وہ نوجوان بنانا چاہتے ہیں آپ کو, اور پوری جو سوشل میڈیا کی لینگویج ہے اس کے رنگ ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے اور ایک ڈریم بیچا جاتا ہے ہمیشہ جوان رہنے کا, ایک مخصوص طرح کی فٹنس دکھانے کا. تو فقط یہی نہیں بلکہ ایجنگ بھی دو طرح کی ہے. ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجنگ کتاب سوزان کی, کہ جب مرد بوڑھا ہوگا تو وہ پختہ مزاج ہوگا, عورت بوڑھی ہوگی تو خوبصورتی کا زوال. یعنی مرد کو وہاں پہ ایک ہائی طرح ریٹ کیا جاتا ہے اگر ہم فیمنسٹ کرٹیک بھی سامنے رکھا جائے. تھیوڈور اڈورنو نے کے علاوہ جو گے ڈیبارٹ نے بات کی مجھے بہت متاثر کی. آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنے زیادہ دلائل علماء سے بھی مل رہے ہوتے ہیں انشورنس کیوں نہیں لینی, لیکن اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا انشورنس اس لیے بیچی جاتی ہے مرنے کی بھی, کہ بھائی مر گئے ہو اپنے حصے کی, جب تک تمہاری ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں تو تمہارے حصے کا جو اکنامک موومنٹ ہے وہ سماج میں ہوتی رہے, اور تمہاری یاد اتنی ہی سماج کو آئے گی جتنی اکنامک چینج, معاشی تبدیلی تمہارے مرنے کے بعد آتی رہے. یعنی تم مر گئے ہو بھائی, اب تم مر گئے ہو, تم نے تو بتایا ہی نہیں کسی کو. اب وہ جو سماج نے ایک اکنامک پلاننگ پوری اپنی کر رکھی تھی تو اس کے اندر ایک وہ جو فائنل برسٹ ہے یا فائنل ٹریگر ہے وہ تمہاری طرف سے شامل ہوتے رہنا چاہیے. تو موت بھی ایک لین دین کا وہ سامان بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ معیشت کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کی موت کے بعد تاکہ آپ کی ریلیونس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. بہت ہی عجب بات ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اسی ابھی تک کی ویڈیو میں گے ڈیبارٹ, تھیوڈور اڈورنو, مشیل فوکو, یوک, کس کس کے ہم نے ریفرنسز شامل کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم آج بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ مذہب ہمیں کس محنت کے ساتھ بزرگوں کو یا ضعیف لوگوں کی اہمیت بتاتا ہے, یا ان گھروں کو رحمت کا جگہ کہتے ہیں, یا ہمیں کس طرح ان سے بات کرنے کا کہتے ہیں, یا ان کا خیال کرنے کو کس طرح سمجھایا جاتا ہے. لیکن سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ جلد زندگی کو ایک تماشا بنا دیجیے, ایک اسپیکٹیکل ہوگا. پوری کائنات کو ایک سینما بنانا, پوری دنیا ایک سینما ہے, پوری دنیا ایک سرکس ہے, پوری دنیا بس ایک مال ہے جہاں پر جیب میں پیسے نہیں ہیں مگر رنگ گزر رہے ہیں اور حقیقت کچھ نہیں ہے بھائی, بس ریپریزنٹیشن پکڑو.
حقیقت نہیں مل رہی، صفت حقیقت نہیں مل رہی، اس کی صفت تو مل رہی ہے، حقیقت نہیں مل رہی تو اس کی تصویر تو مل رہی ہے، بس کو دیکھو، اس سے محظوظ ہو. اور آنکھ کو ایک ایسا ندیدہ پن دے دیا. آپ دیکھیے کہ بوڑھے، مطلب کیا بہت ہم جینون گفتگو کریں، بوڑھے لوگ خاص عمر میں جا کے بہت زیادہ سوتے ہیں. کیا درکار ہے کیپٹلزم کو ایسا آدمی؟ وہ تو چاہتے ہیں ہر لمحے جاگو، صبح یہاں خریدو، دوپہر یہاں، شام یہاں، اور رات کو یہ چینل دیکھو، اس کی یہاں سے سبسکرپشن لو. بوڑھے لوگ قدرت اور نیچر کے خاص انداز میں پاس آتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اچھے صارف نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ بائنگ نہیں کرتے، مگر وہ ایک نئے سفر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایون باقی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جو بوڑھے لوگ جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تبلیغ کی اینٹی تبلیغ کی جاتی ہے ٹیلی ویژن سے. ایوری ونز ینگ، جو تھیوڈور اڈورنو کی بات کی کہ کیپٹلسٹک ڈریم کے رستے میں اگر کوئی حائل ہوں گے تو وہ بوڑھے لوگ اور ان کی پریشانی ہے، جو ان کی حقیقت ہے. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، پر کیا ستم ہے کہ ہم سب مر جائیں گے. تو اگر یہ حقیقت بتا دی جائے تو ہم بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، بہت لمبی انویسٹمنٹس، بہت زیادہ کپڑے نہیں خریدیں گے. مگر یہ ماڈل چلتا نہیں ہے. یہ اگر میں جان لوں کہ انسان کی جو حسن ہے اس میں زوال آ جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی آپ تھوڑا سا مارکیٹ سے، غیر ضروری ہر وقت کی خرید و فروخت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے کہ یار میں زندگی کو تو سمجھ لوں، میں اس زندگی کے ڈیزائن کو دیکھ لوں. کیا بدھا ان کو سوٹ کریں گے جو ایک لنگوٹ باندھے درخت کے نیچے بیٹھے حقیقت نروان پا رہے ہیں؟ تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. کوئی بھی ایسی سوچ جو یہ ایکسیسو بائنگ کلچر سے دور کرتی ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے تو فلاں ہوٹل کے اندر فلاں دن اتنے ہزار دے کر ایک ورکشاپ کر لو اور مراقبہ کرنا سیکھو. بھائی وہیں کرنا. تو آپ نے اس کو عام زندگی میں روزانہ کے شامل نہیں کرنا. اور بھائی اگر مراقبہ کائنات سے دور ہٹ کے اپنے اندر ایک امن کا شہر آباد کرنا اتنا عام ہے تو لوگوں کو یہ سکون ہر لمحے دے دو. تو کیپٹلزم جو ہے وہ اس کو بڑھاپا پسند نہیں ہے. وہ جوانی بیچتا ہے اور موت سے کماتا ہے، اور یہی اس کا نظام ہے. اور وہ ہر آدمی کو ایک بڑھاپے کا خوف دیتا ہے، اور وہ ہر طرح کا جم، ہر طرح کی اینٹی ایجنگ، ایک خاص زندگی دیتا ہے کہ تم ہمیشہ نوجوان رہ سکتے ہو. اور وہ اس کی طرف ہمیں بھگاتے رہتے ہیں. اور جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ سے بے نیاز ہو کے نئے گروہ جو نوجوان آ رہے ہوتے ہیں ان کو ورگلانے کی تیاری ہوتی ہے. یعنی ادھر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. گے ڈیبارڈ نے جو پیاری بات کی وہ تھی انشورنس، کہ تم مر بھی گئے ہو تو بتاؤ تمہارے مرنے سے بھی تو معیشت کو فائدہ ہونا چاہیے. تمہاری یاد کا تعین اتنا ہی ہونا چاہیے کہ بتاؤ کتنے لوگ کتنی دیر تک تمہارے مال سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو یہ ایک بڑا عجب انداز ہے انشورنس کو دیکھنے کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت بھی معیشت کو ایک خاص قسم کا ٹریگر دے جائے جس کے بعد آپ کو بھولنے میں آسانی رہے. لوگ چیزیں آپس میں بانٹ رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں، یار فلاں چیز وہ دے گئے، فلاں گاڑی وہ دے گئے، اور آپ کی یاد کا تعین انہی چیزوں کے ساتھ ہو. وہ یاد کا تعین کتابوں کے ساتھ نہ ہو، خوبصورت لمحات کے ساتھ نہ ہو. وہ بیٹھ کے لمبی رات میں آپ نے قصے کہانیاں نہ سنائے ہوں یا مل کے کچھ دیکھا نہ ہو، کوئی لمبی واک گھاس پر نہ کی، وہ اشیاء میں ہو. تو آپ کی یاد اتنی ہے جتنا معیشت کو فائدہ دیا. تو اپنی موت کے بارے میں فکر مند اس طرح نہیں ہو کہ آگے کیا ہوگا، فکر کرو یہاں کیا ہوگا. آگے کی فکر چھوڑو بھائی، تم مر رہے ہو بھائی، ادھر تو کچھ دیتے جاؤ. تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. اسلام میں ایک ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ جنازوں میں شامل ہو. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام معیشت کے خلاف ہے یا چیزوں کے خرید و فروخت کے خلاف. میں تو دنیا کو بھرپور جیتا ہوں، اپنی زندگی کو بھی، مگر ایک فکر ہونی چاہیے کہ there is something else. یہ کائنات اعتباری ہے، حقیقی نہیں. اس کو محظوظ ہو، اس کائنات کو پروڈکٹیو بناؤ، مگر ساتھ میں ایک لمبے سفر کی تیاری کرو. کہیں ہر لمحے کی خرید و فروخت کرتے کرتے ایک دن یہ وقت نہ آ جائے کہ اگلے دور کا، اگلی طرف جہان کا اگر کوئی کانشیسنس ہے، کوئی لرننگز ہیں، وہ ہمارے پاس ہو ہی نہ، اور ہمارے پاس جو ہو وہ یہیں کا ہو. اور مجھے آگے بھیجا جا رہا اور سارا سامان جا رہا ہے، تو کچھ سامان ہونا چاہیے، کچھ میرے ایسے لیسنز ہونے چاہیے جو میرے ساتھ ہوں. تو بزرگی جب پختہ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ لیسنز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کو سوٹ نہیں کرتا. تو گے ڈیبارڈ کا یہ خوبصورت بات سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل میں کہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک زندگی، پوری ارتھ زمین ایک تماشا بن جائے، سرکس بن جائے، سینما بن جائے، بس دیکھتے جاؤ، محظوظ ہو، کہہ کے لگا.
اور کیپٹلسٹک ڈریم کے رستے میں جو ہائی لو سے ہٹا دو سب سے پہلے بوڑھوں کو، کیونکہ یہ سلو ہیں، یہ انیفیشینٹ ہے، یہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، یہ تمہیں اپنی زندگیوں کے لیسن بتانا چاہتے ہیں کہ سب رائے گاں جا رہے ہیں۔